الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان اکرام وقار، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ. آج کے دن بے حساب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. رمضان المبارک میں جتنے لوگ بخشے گئے ہر رات، ان ساری راتوں میں جتنے بخشے گئے ان کے برابر آج کے دن مغفرت ہوتی ہے. اور اللہ کے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں مومنین سے مصافحہ کرنے کے لیے. اور ہمارے لیے حسن اتفاق یہ ہے کہ کل لیلۃ القدر بھی تھی اور اسی کا 27واں روزہ جمعۃ الوداع کی شکل میں ہمیں ملا ہے. قرآن جس کے بارے میں فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. 1000 راتوں سے افضل ایک رات ہے جس رات اللہ نے اپنا قرآن اپنے حبیب پر اتارا ہو، بلکہ قرآن کو لوح محفوظ پر اتارا گیا. لیلۃ القدر میں پہلی بار ایک بارگی اللہ نے اپنے علم پاک سے لوح محفوظ پر اتارا. اور پھر اس سورہ میں یہ فرمایا گیا کہ جبرائیل امین اور سارے فرشتے اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کو اترتے ہیں اور پوری رات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سلام بھیجتے رہتے مومنین کو. میرے عزیزو، قرآن کی صاف آیت میں اگر دیکھا جائے جبرائیل سید الملائکہ ہیں، رسول ملائکہ میں بھی افضل ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے سردار. ان کا کام پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ کے پیغامات پہنچانا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی. تو حضور کی زندگی پاک میں آپ کا آنا جانا کثرت سے ہوتا رہا، وہی لے کر آتے، پیغامات لے کر آتے، لیکن آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں قیامت تک. پھر جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد اگر جبرائیل امین اس زمین پر کبھی آتے ہیں تو وہ صرف لیلۃ القدر میں آتے ہیں. آج بھی آتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ معاملہ فجر کے طلوع ہونے تک چلتا ہے، حتی مطلع الفجر. اور آج کا یہ جمعہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سنہرا موقع ملا ہوا ہے. ہم سب کو آج جمعہ کے غروب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اور گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کا سوال کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی میرے عزیزوں، حالات کے تناظر میں اس آخری جمعہ کو عالمی طور پر یوم بیت المقدس کے نام سے منایا جاتا ہے. ہر سال رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے وہ یوم قدس ہوتا ہے، یوم القدس. بیت المقدس کی بازیابی کی یاد میں اور اس کی عیسائی میں
آج کا دن پوری دنیا کے مومنین مناتے ہیں. فادرز ڈے ہے, مدرز ڈے ہے, یعنی چلڈرنز ڈے ہے, پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہے, لیکن بیت المقدس کا جو دن ہے وہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو. میرے عزیزوں, آج مجھے بیت المقدس کے سلسلے میں آپ کو کچھ بیداری لانے کی ضرورت ہے. آپ یہ اگر سمجھتے ہو کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے, وہ فلسطین کی بستی میں ہے, ہم یہاں ہندوستان میں ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق بیت المقدس سے ہے حدیث رسول کے مطابق, اور آپ کو وہاں کے حالات یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ وہاں بخار چڑھے گا تو پوری کائنات کے مومنین میں بخار آنا ہے. وہاں کے حالات جو بھی تبدیل ہوں گے اس کا اثر پوری دنیا کے مومنین پر ہونا ہے. ہمارا رشتہ وہاں سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہے. وہ انبیاء کی سرزمین ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی حدیثیں فلسطین اور بیت المقدس کو لے کر کے جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں وہ بشارتیں دی ہیں. میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں میرے عزیزو. آج وہ بیت المقدس جو مومنین کا قبلہ اول رہا, 17 مہینے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی بجائے قبلہ تحویل ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف. اس بیت المقدس میں روایات کے مطابق 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام آرام فرما ہے. 30,000 کے قریب انبیاء اکرام وہاں پر دفن ہے. اب قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے الذی بارکنا حولہ, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو, اپنے نبی کو سفر کرایا معراج کا مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے 15ویں پارے کے شروع میں, اور مسجد اقصی تک سفر کرایا. کون سی مسجد؟ اللہ فرماتا الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں, جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہی سوال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ, ہم مومنوں کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا افتنا یا نبی اللہ عن بیت المقدس, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بیت المقدس, بیت المقدس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ ارشاد فرما ہے. وہ کیا ہے, ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے بیت المقدس؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انه ارض المحشر والمنشر, وہ زمین تمام لوگوں کے حشر کی جگہ ہے, محشر قائم ہونے کی جگہ فرمایا میرے آقا نے. سب کے جمع ہونے کا سب سے آخری جس زمین پر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے وہ بیت المقدس کی زمین ہوگی. حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے متعلق کوئی فضیلت؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من احل بحجۃ او بعمرۃ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرم غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه او وجبت له الجنہ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مسجد اقصی بیت المقدس سے عمرے کا یا حج کا احرام باندھا اور مسجد اقصی سے مسجد حرم تک آیا, عمرہ کیا یا حج کیا, جو کچھ بھی پچھلے زندگی میں کیا تھا اللہ سب معاف فرمائے گا. اور روایت میں یہ بھی وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اس سفر کے بارے میں اب سنو, سب کی استطاعت تو نہیں ہے. حضرت بی بی میمونہ نے یہی سوال کیا کہ جس کی طاقت نہ ہو میرے آقا وہ کیا کرے, بیت المقدس نہیں جا سکتا. سنو, اگر اس کی اہمیت سارے مسلمانوں کے لیے نہ ہوتی
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَهْدِ زَيْتَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی طاقت نہیں ہے تو وہ تھوڑا تیل تو اس کے پاس ہو سکتا ہے، وہ تیل ہدیہ کر کے بیت المقدس بھیجے، تاکہ بیت المقدس میں تمہارے بھیجے ہوئے تیل سے اگر چراغ بھی جلایا گیا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے ہدیہ کیے ہوئے بھیجے ہوئے تیل کو بیت المقدس میں کسی نے چراغ میں روشن کیا تو فرمایا گیا اس کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا۔ یہ یوں ہی نہیں میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے، اور قیامت قریب کیسے آئے گی اس کے متعلق بھی حالات یہی میرے آقا نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب فتح قسطنطینیہ وفتح قسطنطینیہ ظہور الملحمہ وظہور الملحمہ خروج الدجال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا اور مدینہ ویران کر دیا جائے گا۔ مدینے کی ویرانی بیت المقدس کی آبادی ہوگی، بیت المقدس کے ارد گرد بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی، آبادیاں بڑھ جائیں گی، اور مدینے کی ویرانی وہ کس طرح کی ویرانی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بہتر جانتے ہیں۔ مدینہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا سرور ہے۔ اور پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں پھر مدینے کی ویرانی قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہو جائے گی۔ قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں جو ترکی کا شہر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین اس کو فتح کر لیں گے، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا نہیں بلکہ اس سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دنیا میں، اس سے بڑی جنگ نہ کبھی پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوگی۔ یہ کس کے درمیان؟ مومنین اور کفار و مشرکین کے بیچ۔ اس جنگ کی جگہ بھی میرے آقا نے بیان فرمائی، وہ ملک شام ہوگا، وہ دمشق کے قریب میدان میں جنگ ہوگی، تمہارے خلاف لڑنے والے 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، یعنی تقریباً 9,60,000 کی فوج صرف مومنین سے لڑنے کے لیے حاضر ہوگی ایک میدان۔ اس میں جو مومنین مسلمان جتنے جائیں گے وہ کتنی تعداد ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن میرے آقا نے فرمایا پہلے دن 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا مسلمانوں کا، اور حضور پاک فرماتے ہیں وہ پورے روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی۔ جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی۔ دوسرے دن 1/3 جماعت 1/3 جماعت مومنین کی شہید ہو جائے گی، سب قتل ہو جائیں گے، اور حضور فرماتے ہیں روئے زمین کے سب سے اعلیٰ قسم کے شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہداء ہوں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1/3 حصہ مسلمانوں کا باقی ہوگا، اللہ رب العزت اسی ٹکڑے کو فتح عظیم عطا فرمائے گا، فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، قسطنطنیہ فتح ہوتے ہی دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال کا خروج ہوگا پوری دنیا میں۔ لیکن یہ بڑی جو علامتیں میرے آقا نے بیان فرمائی کہ دجال کا ظاہر ہونا، اس بڑی جنگ کا ہونا، یہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا، ان سب کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوگی؟ وہ بیت المقدس سے۔ اس لیے بیت المقدس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج یہودیوں کے تسلط میں ہے بیت المقدس، اور ظالم اور غاصب یہودیوں کے پنجوں میں ہے بیت المقدس، اور یہ آج کی مارکہ آرائی نہیں ہے۔ بیت المقدس کے اندر یہ مارکہ آرائی، جھڑپیں ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 4000 سال سے چل رہی ہیں، آج کی نہیں ہے، یہ 4000 سال پرانی تاریخ ہے بیت المقدس کی۔
اور بیت المقدس جو آج فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے، جس شہر میں وہ واقع ہے اس کو یروشلم کہتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آباد کیا ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق کے دریائے فرات کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی بابل کے قریب، وہاں سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور وہاں ان کی اولاد ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بیٹے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کر دیا، اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں آباد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے ہیں، ایک مکہ کو آباد کرتے ہیں اور ایک فلسطین بیت المقدس کو آباد کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل اسی خاندان کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جو خاندان آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور تقریباً سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ اسی فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوتے رہے، یا پھر ہجرت کر کے وہی آئے۔ بڑے بڑے اگر نبیوں کا نام میں اگر ذکر کروں، یہ سب فلسطین میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب وہیں بیت المقدس کے ارد گرد آباد۔ وقت کے جلیل القدر پیغمبر، اور بلکہ یہ رسولان نظام ہے، یہ سب فلسطین کی سرزمین پر آباد رہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کتنی برکت والی ہوگی، وہ زمین کتنی متبرک ہے۔ اور اس زمین کی چھوٹی سی اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے آباد ہونے کے بعد بنی اسرائیل، یہ سرکش قوم ہے بنی اسرائیل، یہ ادھر ادھر بھاگ کر چلے گئے، فلسطین میں آباد نہیں رہے، برسوں بھاگے پھرتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر اس ارض مقدس میں جائیں، مقدس سرزمین، قرآن میں بھی اللہ نے اس کو مقدس سرزمین فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم چلو مقدس زمین پر جاتے ہیں، اور پیٹ پھیر کر بھاگنا مت ورنہ خسارے میں آؤ گے، نقصان میں آؤ گے۔ جو اس مقدس سرزمین سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ بڑے گھاٹے میں رہے گا، قرآن کا فرمان۔ ان کی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بلا رہے تھے تو وہاں ایک دوسری قوم آباد تھی، قوم عمالقہ۔ وہ اونچے چوڑے لوگ تھے، بڑے ہٹے تگڑے لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اور کہا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، جب تک یہ قوم اس زمین پر ہے ہم نہیں آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بلانے لگے، چلو ان سے لڑائی کریں گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس قوم سے لڑے، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے لڑائی کیسی ہوتی ہے۔ ان کی قوم کا جواب یہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اب سزا کے طور پر اس قوم کے اوپر فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب 40 سال تک ان میں کا کوئی بندہ اس مقدس سرزمین پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے حکم فرمایا 40 سال ان پر یہ زمین حرام کر دی گئی، وہی بنی اسرائیل پر اندر آ نہیں سکو گے اس بیت المقدس پر۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بھٹکتے رہیں گے 40 سال، یتیہون فی الارض، میدان تیہ، یہ صحرائے سینا آج بھی مصر کے وادیوں میں ہے، ہم گئے دیکھیں، پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے 100 کلومیٹر دور تک چین ہے پہاڑیوں کی،
पहचान नहीं पाएंगे। अगर किसी एक पहाड़ी के बीच में छोड़ दिया जाए तो जिंदगी पर भटकता रहे। तो इस बनी इसराइल को उन पहाड़ियों के बीच में छोड़ दिया गया, उनको रास्ता नहीं मिलता था। कब तक? 40 साल तक रास्ता नहीं मिला, भटकते रहे भटकते रहे। वो उन पहाड़ियों से बाहर आ ही नहीं पाते। एक पहाड़ क्रॉस करते सामने सेम दूसरा पहाड़ नजर आता, उसको क्रॉस करते तीसरा भी सेम वैसा ही नजर आता। 40 साल गुजर गए भटकते हुए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की भी वफात हो गई, हारून अलैहिस्सलाम की भी वफात हो गई। अब ये जितने नाफरमान थे ये मर गए। उनकी जो नई नस्ल आई, छोटे जो बच्चे थे, अब वो जवान हुए तो उनकी सोच मुस्बत थी, फिक्र अच्छी थी। उस वक्त उस बनी इसराइल के नबी यूशा बिन नून थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम भी रहे, ये अल्लाह के नबी थे। उन्होंने अपनी कौम को इकट्ठा किया और सबके दिलों में फिर बात डाली, आज से 40 साल पहले तुम्हारे बाप दादाओं पर बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन हराम कर दी गई थी, अब चलो। तो उन्होंने कहा कौम अमालका अब भी है, वहां पर लड़ाई होगी। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। जब वो निकले बैतुल मुक़द्दस के रास्ते पर, वही हट्टे कट्टे लोगों से उनका मुकाबला हुआ, कौम अमालका से। सिर्फ दोपहर से असर के दरमियान वो पूरी कौम शिकस्त खाकर भाग गई और अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस बनी इसराइल को अता फरमाया। अल्लाह के हुक्म पर अगर चल करके देखा होता, यहीं बैठ कर कह रहे वो बड़े तगड़े लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, ये बनी इसराइल की आदत है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें वहां पर करार दिया बैतुल मुक़द्दस। ये यहूदी कहला है, यहूदी ईमान वाले यहूदी थे जो बैतुल मुक़द्दस में आबाद थे, बरसों तक रहे। उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, आपकी विलादत हुई। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इन यहूदियों ने बड़ी बदतमीजियां की हैं, उनके कत्ल का भी मंसूबा बनाया, उनकी मां पर इल्जाम लगाए। यहूदी बड़ी बदमाश कौम, और इन्होंने तकरीबन 10,000 नबियों को कत्ल किया है, अल्लाह के नबियों को कत्ल करते थे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जिनके बारे में फरमाया ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, अल्लाह का उन पर गज़ब है, अल्लाह का उन पर गज़ब है, आज भी गज़ब है, गज़ब है। थोड़े दिन इनके इज़्तिहार के आते हैं, तरक्की के आते हैं, तो दुनिया को ऐसा लगता है पूरी दुनिया के बादशाह यही है। फिर रब तबारक व तआला इन्हें औंधे मुंह फिर गिराता है। जिल्लत इनका साथ कयामत तक नहीं छोड़ेगी, कयामत तक नहीं। इन्होंने अंबिया का कत्ल किया और बैतुल मुक़द्दस में आबाद रहे। तो फिर एक बादशाह ऐसा आया इराक का, बख्त नसर नाम था, वहां करके बैतुल मुक़द्दस पर ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया कि उसने हजारों यहूदियों को कत्ल किया और बैतुल मुक़द्दस की इमारतें तोड़ फोड़ कर रख दी। जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में इमारत बनी थी बैतुल मुक़द्दस की, हाँ ये भी मैं बता दूं इसकी तारीख क्या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम तामीर करो। तो बैतुल मुक़द्दस जब तामीर करने लगे तो किसकी मदद से? जिन्नात की मदद से आप तामीर कर रहे थे। सारे जिन्नात को काम पर लगा दिया था और सारे जिन सुबह शाम दोपहर काम पर लगे थे और मस्जिद बना रहे थे बैतुल मुक़द्दस। और इत्तेफाक ऐसा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो खूब खौफ खाया करते थे। जब तक आप खड़े रहते काम करते, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम चले जाते तो सब भाग जाते थे, काम छोड़कर भाग जाते थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना असा लेकर के खड़े रहे और काम कराने लगे। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दिन में भी नहीं जा रहे, रात में भी नहीं जा रहे, खड़े ही खड़े हैं और दिन रात उनका काम चालू है। लेकिन हुआ यह था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी थी, खड़े खड़े आपका इंतकाल हुआ है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और अपने आसा के सहारे खड़े रह गए इंतकाल के बाद भी। ये सिर्फ और सिर्फ नबूवत की शान है, ये सिर्फ नबियों की शान है। कुरान में है, अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा तबय्यनतिल जिन्न, जिन्नत को कब मालूम हुआ पता है? दीमक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लकड़ी को खा लिया। ये जो आसा था दीमक खा गई, दीमक खाने की वजह से लकड़ी टूटी। तो लकड़ी टूटने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गिरे।
तब जिन्नात को पता चला इनका तो कब की इंतकाल हो चुका है, और उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस की तामीर हो चुकी थी, जिसको रिवायात में हैकल सुलेमानी भी कहा गया है। बैतुल मुकद्दस, हैकल सुलेमानी, ये अलग अलग विवादित जो मामलात है, मैं उसको फिर कभी अर्ज करता हूं। ये तामीर मुकम्मल हुई और वही यहूदियों के लिए मुकद्दस जगह, और बख्त नसर ने जिसको तोड़ा वही हैकल सुलेमानी था, और उसके नीचे बहुत सारी इनकी मुकद्दस किताबें जिससे जादू करते थे वो सब दफन कर दी गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी वो भी दफन कर दी गई। आज भी ये यहूदी जो खुदाई कर रहे हैं उसी कुर्सी को तलाश करने के लिए, अपनी बाकियात, वो जादू की किताबें तलाश करने के लिए आज भी ये खुदाई कर रहे हैं बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द। और ये जो थर्ड टेम्पल कहते हैं, तीसरा मंदिर तामीर होना है, वो थर्ड टेम्पल का मतलब यही हैकल सुलेमानी को उन्हें बनाना है, बैतुल मुकद्दस को हदम करके, मुनहदम करके। ये जो मस्जिद अक्सा है इसको खत्म करके इन्हें वहां पर थर्ड टेम्पल बनाना है, ये इनका ख्वाब है। यहूदी वहां से कत्ल हुए, ईसाइयों का कब्जा आया, ईसाई तकरीबन 300 साल तक आबाद रहे। फिर एक बादशाह आया, ईरान का बादशाह था खुसरू, उसने बदला लिया और उसके बाद यहूदियों को फिर से आबाद किया। फिर उसके बाद टाइटस नाम का एक ईसाई बादशाह आया, उसने फिर दोबारा बैतुल मुकद्दस पे हमला किया। उसने करीब 1 लाख के करीब यहूदियों को फिर कत्ल किया। ये कत्ल कौन कर रहा है? ईसाई यहूदी, और दहशतगर्द कोई और है। हाँ, पहले जमाने के दहशतगर्द हैं ये, पुराने दहशतगर्द। एक साथ जेनोसाइड करना, जो नस्ल कुशी करना, ये या तो ईसाइयों का काम है या यहूदियों का काम है। इनको कब्जा मिलता था तो इनको मारते, उनको कब्जा मिलता तो इनको मारते। टाइटस ने पूरा तबाह कर दिया। फिर बैतुल मुकद्दस में उसने गलाजत डाल दी, कचरे डाल दिए। बहुत कुछ बर्बाद करने के बाद यहूदी वहां से निकल गए। फिर मेरे अजीजों, वो ईसाइयों का तसल्लुत वैसा ही बरकरार रहा। कब तक? जब तक सैयदना उमर इब्न खत्ताब का जमाना आ गया। इस्लाम का ये फुतूहात का सिलसिला था। मेरे आका के गुलाम जिस तरफ जा रहे थे जमीनें उनके कदमों में आ रही थी, ये वो दौर था। तो हजरत उमर ने भेजा कि अब फिलिस्तीन की तरफ भी हमारे मुजाहिदीन जाएंगे। और वहां ईसाई थे, पूरी दुनिया की खबर तो रखते थे कि क्या क्या हो रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से लड़ने की ताकत सबके पास नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप आ जाओ, आपके हवाले पूरा बैतुल मुकद्दस कर दो। हजरत उमर को खुद ही दावत दे करके बुला लिया। और जानते हैं इन ईसाइयों की खबासत, ये बड़े नरम दिखते। उस वक्त कुब्बतुस सखरा, जो जिसको आप डोम ऑफ रॉक कहते हैं, ये येलो कलर का जो गुंबद नजर आता है, यहूदी इसको बड़ा मुकद्दस समझते हैं, बड़ा मुकद्दस। इस पर ईसाइयों ने पूरे लोगों की गलाजतें, कचरे डाल करके रखे थे। उस जमाने में कोई दूसरा गुंबद था वहां पर, ये तो फिर उमवी खलीफा के जमाने में येलो कलर का फिर से बनाया गया। लेकिन उस जमाने में कचरा डाल करके रखते थे ईसाई, यहूदियों को जलाने के लिए। यहूदियों की वो मुकद्दस जगह। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब तशरीफ लाए तो जानते हैं कि शान से आए थे सैयदना उमर फारूक। मदीने तैयबा से निकल करके अपने एक तन्हा गुलाम के साथ बैतुल मुकद्दस गए, कोई फौज लेकर नहीं गए। और वो भी ऐसे कि गुलाम के साथ बारी लगा लिया है, 1 मील मैं घोड़े पर बैठूंगा, 1 मील तू घोड़े पर बैठेगा। सफर में 1 मील हजरत उमर बैठते थे घोड़े पर, गुलाम रस्सी पकड़कर चलता था। 1 मील गुलाम बैठता था, उमर फारूक रस्सी पकड़कर चलते थे। दुनिया का इक्तिदार मेरे आका के गुलामों ने यूं नहीं हासिल किया, उन्होंने खुद ही को फना कर दिया था मेरे आका की मोहब्बत में। और इत्तेफाक ऐसे कि फिलिस्तीन जब पहुंचे तो बारी गुलाम के बैठने की थी। हजरत उमर रस्सी पकड़ करके बैतुल मुकद्दस में आ रहे हैं, तो लोग जो नए लोग थे, ईसाई थे, वो सब झपट पड़े अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के, जिनसे कैसर किसरा भी कांपते हैं।
گھوڑے پر تشریف لا رہے ہیں تو سب ان کے استقبال کے لیے تھے. جو غلام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی تھے, انہوں نے چیخ کر کے کہا لوگوں گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں, رسی پکڑا ہوا امیر المومنین. اس شان سے وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس گنبد کے اوپر موجود پوری غلاظت کو حضرت عمر نے صاف کیا تھا. بیت المقدس کے ارد گرد جتنا کچرا تھا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, اور پھر وہاں پر اذان کی آواز گونجی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز وہاں پڑھائی اور عام خطبہ دیا سارے لوگوں کو جمع کر کے. کہا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس ارض مقدس میں اسلام آ چکا ہے. جو عیسائی جو یہودی خوشی سے رہنا چاہے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں, وہ اس ارض مقدس میں اقلیتوں کے اعتبار سے رہ سکتا ہے. اسے امن و امان دیا جائے گا, کسی کی عبادت گاہ نہیں توڑی جائے گی. میرے عزیزوں, اسلام کا احسان ہے. آج بھی جا کر کے دیکھیں فلسطین میں حضرت عمر کی سلطنت ہو, یعنی خلافت آنے کے باوجود بھی سب سے پرانا جو چرچ ہے عیسائیوں کا وہ آج بھی فلسطین میں باقی ہے, بیت المقدس کے قریب. حضرت عمر نے منع کیا کہ ان کی عبادت گاہ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا, توڑا نہیں جائے گا. سب کو امان دیا گیا ہے, سب کو امان دیا گیا. اگر ایسے ہی ہمارا تسلط ہر جگہ ہو اور ہم مندروں کو توڑنے والے ہوتے تو 700 سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا صاف کر چکے ہوتے. اسلام اس کی تعلیم دیا نہیں, تمہیں آزادی دی ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہے انہیں اپنی عبادت کرنے دے دیا جائے. ذمیوں کو جو اپنے دین میں قائم رہنا چاہتے انہیں چھوڑ دیا جائے گا, انہیں مارا نہیں جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر بیت المقدس مکمل اسلام کے دائرے میں رہا. یہ تقریباً 200 سال تک چلا, تقریباً 200 سال تک. پھر خلفاء جو آئے, فاطمی خلفاء, عباسی خلفاء, سلجوقی خلفاء, جو خلیفے تھے آپس میں لڑ مر رہے تھے دولت کے لیے, پیسے کے لیے, علاقے کے لیے. ان کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے دوبارہ کمزوری آئی مسلمانوں کے درمیان, اور پھر سے صلیبی طاقت عیسائیوں کا پھر سے غلبہ ہو گیا. پھر سے بیت المقدس کو انہوں نے ہڑپ لیا. پھر 100 سال تک بیت المقدس پر ان کا راج چلتا رہا, 100 سال تک. پھر انہوں نے یہودیوں کو مارا اور بیت المقدس میں جتنے مسلمان تھے سب کو عیسائیوں نے قتل کیا تھا. مسلمانوں کے خون کو فلسطین میں ایسا بہایا گیا تھا کہ لوگ چلتے تھے تو ہر ایک کا پیر خون سے بھیگ جاتا تھا, سڑکوں پر خون بہتا تھا انسانوں کا. عیسائیوں نے یہ قتل عام کیا تھا. 200 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کے بعد, پھر 100 سال ظلم جبر استبداد کے بعد, پھر وہ وقت آیا کہ جب مولا تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا. اور صلاح الدین جیسا جرنیل ہم نے تاریخ میں دیکھا نہیں. وہ عاشق رسول تھا, فنا فی رسول تھا, زندگی سب وقف کر دیا تھا بیت المقدس کے نام پر. تقریباً 18 سال تک جنگلوں, بیابانوں, ویرانوں میں بھٹکتے رہے اپنی فوج کو لے کر. کتنوں سے مقابلہ کیا, اپنوں سے بھی غیروں سے بھی, کیونکہ جماعت کے غدار منافقین سے آپ کا بڑا مقابلہ ہوا ہے. سب سے زیادہ تکلیف حضرت صلاح الدین ایوبی کو یہ وہ ٹکڑے ٹکڑے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اور خلیفے بنے ہوئے تھے ان سے تھا, کیونکہ وہ عیاش تھے, اپنے حرم کو دنیا سے آباد کیے ہوئے تھے. صلاح الدین کو قتل کرنے کے منصوبے تک بنے, 4 بار جانی حملے ہوئے, پھر بھی اللہ جسے بچانا چاہے. صلاح الدین کا وہ دن بھی آ گیا جب 12,000 کی فوج لے کر 4 لاکھ صلیبیوں سے تنہا لڑ رہا تھا. کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا تاریخ میں. یہ میں اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک انگریز تاریخ دان ہے, اس نے خود کتاب میں لکھا ہے کہ تاریخ کا ایک عجوبہ ہم نے دیکھا ہے کہ 4 لاکھ صلیبی عیسائی ایک جگہ تھے, پورا روم, یورپ سب مرایا ہے, اور مقابل میں صرف اور صرف ایک سپہ سالار صلاح الدین 12,000 کا فوج لے کر آیا. 12,000.
وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، 4 لاکھ وہ لائے ہوں گے کھانے پینے والے، لوٹنے کھسوٹنے والے، لیکن صلاح الدین کے ساتھ جو 12,000 تھے وہ جان کا ہدیہ گنبد خضرا میں پیش کرنے والے تھے، ان عاشقوں کی جماعت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی، پھر سے پرچم اسلام لہرایا۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ تھی 6 صدی ہجری کی، اب یہ 15ویں صدی آ گئی ہے۔ 6 صدی ہجری سے لے کر بیت المقدس اذانوں سے گونجتا رہا، نمازوں سے آباد رہا، مومنین کا وہاں پر جمع غفیر رہا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا چلتا رہا، بلکہ بڑے بڑے جید علماء و صالحین وہاں پر آباد ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کر کے کتنے لوگوں کو اللہ نے ولایت ہے کہ بیت المقدس 800 سال کے قریب ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو واپس لائے ہوئے، لیکن پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے، ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے۔ یہ مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے، ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے، امریکہ میں مارے گئے تو برطانیہ میں گئے، برطانیہ سے فرانس میں گئے، جگہ جگہ یہ تھوڑے آباد ہوتے رہے، اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی 18ویں صدی عیسوی میں کہ تمہاری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ تو ان کی اپنی ریاست، اتنا اپنا ملک چاہیے، کہاں؟ وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی ہے، کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اس سرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی، جو ترکی کے بادشاہ تھے، ترکی کے اندر میں فلسطین آتا تھا، تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں۔ تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے، ترکی کو سب ختم کر دیا گیا، خلافت ختم کر دی گئی۔ یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی، اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں، اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے اندر میں تھا، ہمارا بھارت بھی۔ برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے، یہ انگریزوں کی عادت تھی، تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا۔ تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا، ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے، ایک بالفور اعلامیہ، جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، انہیں گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا، 4000 لوگ پہلے آئے، 4000 لوگ آئے، پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی، 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی۔ اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ اقوام متحدہ UN کا یہ بل آج بھی موجود ہے، اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا، یہودی تو مان گئے، لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے۔ احتجاج کرتے رہے، لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا۔
کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں، ان کے گھروں تک یہ پہنچ گیا، ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا۔ فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی، گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا فلسطین کوئی جگہ نہیں۔ میرے عزیزوں، ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے، اسرائیل ایک ریاست، فلسطین ایک ریاست، لیکن بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی وہ دونوں کے اندر میں نہیں رہے گی، یہ اقوام متحدہ کے اندر میں، یہ خود مختار رہے، کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا ہے، سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی، کسی کے اندر میں نہیں رہے گا۔ یہ پاس ہوا تھا، لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر، دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے، یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا۔ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت، ان کی غداری کو، لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے۔ آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ سے بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے۔ آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بڑی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے شو کیا۔ اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے۔ ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں، 1 اسرائیلی ہوتا ہے۔ پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے، آتنکواد فلسطین ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں، ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، لیکن ان جیاد مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع خضوع سے کرتے۔ میں خود گیا اور دیکھا ہوں، چھوٹے سے بچے، 6 سال کے 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد کے اندر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرا آقا فرماتے بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے، ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے، قیامت تک، اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ارے بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا، دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، دکانیں بھی چل رہی ہیں، بازار بھی چل رہا ہے۔ کل رات کو فائرنگ ہوئی، 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے، دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے، نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے۔ ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا۔ اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس، سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس، حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ، سردار حصہ، اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور حضور فرماتے تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے، جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے فلزمہم،
तुम लाजिम पकड़ लेना, उस जमात के साथ चले जाना, क्योंकि खैर पूरी दुनिया में सिर्फ वही होगा और कहीं नहीं होगा। और आज जो हालात देख रहे ना, यहूदियों का तसल्लुत है, उनका कब्जा है, मेरे अजीजों चंद दिनों की बात है। मैं कुरान से और हदीस से, वक्त होता तो वो है। आज चूंकि ये जुम्मतुल विदा है और यौम कुद्स के नाम से पूरी दुनिया आज मना रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये बातें रखी हैं। बैतुल मुक़द्दस क्या है? बैतुल मुक़द्दस के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमेशा यहूदियों के तसल्लुत में नहीं जाएगा, ये मेरा यकीन है। दुनिया टल सकती है मगर मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं टलेगा। मेरे आका ने अगर फरमाया है तो वो होकर रहेगा। हुजूर फरमाते खुरासान से एक जमात आएगी, खुरासान से। खुरासान या अफगानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा है, जिसको पुराने जमाने में खुरासान कहा जाता था। मेरे आका फरमाते खुरासान से काले झंडे लेकर के एक जमात निकलेगी और वो इतनी तेजी से बढ़ती हुई बैतुल मुक़द्दस की तरफ आएगी कि दुनिया की कोई हुकूमत और कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी, और वो झंडे सीधे लाकर बैतुल मुक़द्दस पर गाड़ लेंगे। तो उसको भी ई लिया, मेरे आका फरमाते ई लिया, ये बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को कहते हैं। झंडे वहां गाड़ दिए जाएंगे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब तुम देखना कि ये यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस दारुल खिलाफा बन जाए, दारुल खिलाफा का मतलब राजधानी, हुकूमत करने की जगह बन जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़द दनतिज़ ज़लाज़िल वल बलाया वल उमूर। हुज़ूर फरमाते तो फिर देखना बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे दुनिया में। जब यरूशलेम को राजधानी बना दिया जाए, दारुल खिलाफा, बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे दुनिया में, वल बलाया, और बहुत सारी बलाएं फैलेंगी पूरी दुनिया में। ये वायरस ये कंटिन्यू आएंगे, ये मत समझना कोरोना चला गया। हाँ, ये सब अब कंटिन्यू आने वाली है बलाएं, पूरी दुनिया में बलाएं फैल जाएंगी और इतने बड़े बड़े मामला होंगे जिनको तुम्हारे कानों ने सुना नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया। और ये दारुल खिलाफा से क्या मुराद है, मुहद्दिसीन ने इसमें अलग अलग बहसें की है, लेकिन मैं आपको बताऊं 2017 में, अभी 3-4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले, इन यहूदियों ने अपनी राजधानी डिक्लेयर कर दी, यरूशलेम है, बैतुल मुक़द्दस हमारी राजधानी है। और सारे सिफारत खाने जितने भी एम्बेसी हैं उन्होंने सब वहां पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया और बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को अपना कैपिटल सिटी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। और मेरे आका की हदीस सादिक आ रही है, जब वो राजधानी बनेगी अब बड़े बड़े ज़लज़ले होंगे और पूरी दुनिया में बलाएं फैलेंगी और बड़े बड़े मामलात होंगे। और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दौर ऐसा आएगा कि अल्लाह इनको ज़लील और रुस्वा करके उस जमीन से निकालेगा और एक इमाम बरहक के झंडे तले मोमिनीन जमा होंगे। पूछा गया वो इमाम बरहक कौन होगा? मेरे आका फरमाते हो मेरी औलाद में से होगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा और अल्लाह उसको इमाम मेहदी की शक्ल में भेजेगा। हाँ, ये जमाना बहुत करीब आ चुका, ये जमाना बहुत करीब आ चुका। मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में आज जुम्मतुल विदा में यही दुआ करता हूं कि मौला अगर जिंदगी की सांसें बाकी है तो इमाम मेहदी की फौज में हमें जगह अता फरमा, उनके झंडे चले मौला हमें अमन अमान अता फरमा दे, दुनिया से जालिमों के चंगुल से मौला ईमान वालों को आजादी अता फरमा, कुफार और मुशरिकीन के तसल्लुत से मोमिनीन को आजाद फरमा। कि कब ये दज्जाल जाहिर होगा, कब ये मसीहा इनका आएगा, ये हमारा मसीहा नहीं। दज्जाल यहूदियों के लिए हो सकता है मसीहा, हमारे लिए वो सबसे बड़ा फितना है। उसकी आखिरी अलामतों में ये बताया गया है कि जो इबादत खाना तुम्हारा खत्म कर दिया गया है वो इबादत खाना जब तामीर होगा तो तुम्हारा मसीहा आसमान से उतर जाएगा। ये ईसाइयों की किताब में है, तो आसमान से उतरने का जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हो सकता है, लेकिन दज्जाल के आने का जिक्र कहीं ये नहीं आया है कि वो आसमान से आएगा कि जमीन से आएगा। अलबत्ता इतना है कि वो जाहिर होगा। अब वो क्या है इबादत खाना जो इनका तोड़ा गया, ये बड़ी लंबी तारीख है। आज जहां पर बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक्सा, इसके करीब में रिवायात में ये मिलता है कि ये दर हकीकत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तामीर किया था।
حضرت داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا اور اس کی تکمیل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا ذکر بھی فرمایا، حتیٰ کہ جنات نے اس کو تعمیر کیا ہے، مسجد اقصی۔ اسی کے ساتھ میں ایک ہیکل تھا، ایک بڑا قلعہ تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا تھا، یعنی اس زمانے کی وہ پارلیمنٹ تھی، اور سارے اس زمانے میں جو یہودی تھے، اہل ایمان یہودی، ان سب کی عبادت کا وہ مرکز تھا۔ یہودیوں کے لیے پہلے ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے مخصوص عبادت خانے تھے۔ یہ تو امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، جہاں بھی زمین پاک ہے اللہ نے ہمیں عبادت کی اجازت عطا فرمائی، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں، جو مخصوص جگہ ہے وہیں جا کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہیکل سلیمانی اس کو کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ توجہ چاہوں گا، بہت قریب میں آ رہا ہوں آپ کے۔ یہودیوں کی پہلے سے فطرت میں خرابی رہی ہے، سرکشی رہی ہے، پہلے سے یہ قتل و غارت میں مصروف رہے، بے شمار انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا ہے، بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا قتل کرتے تھے، وہ بھی قرآن پاک میں۔ تو ان کی نافرمانیاں جب حد سے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسے ظالم و جابر کو مسلط کیا کہ وہ بادشاہ ان کو پوری طرح سے ایسا ڈسٹروائے کیا، وہ بابل کا تھا، عراق کا بادشاہ تھا، ختم کر دیا، یہاں تک کہ جو ہیکل سلیمانی تھی اسے توڑ پھوڑ دیا، اچھی طرح سے توڑا، توڑ کر کے تھوڑی بہت دیواریں باقی چھوڑ کر چلا گیا۔ یہودیوں کا قتل عام ہوا، کئی 100 سال گزرے، اس کے بعد ایران کا ایک بادشاہ جو ان کا ہمدرد نکلا، اس کو خسرو بھی کہتے ہیں، یہ بادشاہ نے یہودیوں کا ٹیمپل دوبارہ بنا کر کے دیا، دوبارہ بنایا، اور دوبارہ یہ ٹیمپل اس کو انگلش میں کہتے ہیں، جو ان کا ہولی ٹیمپل ہے، ہیکل سلیمانی ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کیا۔ اور پھر کئی 100 سال گزرے، پھر ایک بادشاہ ہرکیولس جس کو کہتے ہیں، ہرقل اعظم، اس نے، یہ عیسائی تھا، یہودیوں پر حملہ کیا، پھر اس ٹیمپل کو توڑ دیا، اور ایسا توڑا کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں رکھی، ساری چیزیں ختم کر دی۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو نایاب تھیں، جیسے تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، ایک صندوق تھا پچھلے نبیوں کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے، بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں، کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو وہ صندوق لے کر جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا۔ وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا، ہرکیولس کے زمانے میں سب ختم ہوا، ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں رہے، 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی۔ اس کے بعد صدیاں گزر گئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو روشن کیا، اور پھر عیسائیوں کا قبضہ جو بیت المقدس پر تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بھی اس مقدس مسجد کو آزاد کرایا گیا، اور مسجد اقصی مسلمانوں کا اس وقت سے لے کر کے ایک مقدس مقام بن کر رہی، کب سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک۔ ہاں، بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصی کو آزاد کرایا، اس کے بعد سے آج تک۔ لیکن اس کا کیا، جو ٹیمپل ٹوٹی، اب میں قریب آپ کے نتیجہ ریزلٹ کے قریب آ رہا ہوں۔ جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، ہیکل سلیمانی، یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے، جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے، تمہارا مسیحا آ جائے گا۔ اب اخبارات اٹھاؤ، اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو، تھرڈ ٹیمپل کیا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کی نیوز ہے کہ اسرائیل میں
یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم تھرڈ ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں. تھرڈ ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھود کر کے دیکھی ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے. اب جلدی جلدی میں آ رہا ہوں. یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا. جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا، اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا. اب ان کو یہ خبر ہو گئی. آپ کو یہ ایگریمنٹ بھی میں یاد دلاؤں کہ آج سے 70 سال پہلے سن 1948 کے قریب جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے، اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا، تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے. تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے. لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، جو پیلا گنبد مسجد اقصی کا دکھتا ہے، اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا ہے. اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے. ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ پیلا گنبد قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا اعلان ہو چکا. اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے، جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے یہ یروشلم. میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں، قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو. جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. ہاں، اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں. کتمان علم حرام ہے. چوتھی ایک اور بشارت ان کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سینٹر ہوگا تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا، تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا، آج تک نہیں تھا. اور آپ کو ابھی پچھلے سال پتا چلا ہوگا، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی یروشلم منتقل کر رہا ہوں. جو اسرائیل میں اس کی ایمبیسی تھی، ظاہر سی بات ہے ایمبیسی وہاں ہوتی ہے جہاں ملک کی کیپٹل سٹی ہوتی ہے، راجدھانی. دلی میں سارے ملکوں کی ایمبیسیاں موجود ہیں، سفارت خانے دلی میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے اسرائیل کے اندر جتنے بھی ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں وہ تل ابیب میں تھیں، تل ابیب. لیکن اب اسے منتقل کر کے، ٹرانسفر کر کے یروشلم میں لایا گیا. اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یروشلم اب یہودیوں کا مرکز حکومت بننے جا رہا ہے 2019 میں. یہ اعلان ہوگا کہ 2019 میں یروشلم اب پورے ہندوستان، پورے اسرائیل کا مرکز ہوگا، کیپٹل سٹی ہوگا. اور یہ ان کی بشارتوں میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت یروشلم تمہارا دارالخلافہ بن جائے، دارالحکومت بن جائے، مسیحا تمہارا آنے والا. بیت المقدس جس جگہ پر واقع ہے اس کا گوگل میپ اگر نکالا جائے تو گوگل میپ میں سے بیت المقدس کو ہٹا کر کے تھرڈ ٹیمپل کی عمارت رکھی گئی. مجوزہ ابھی بنی نہیں ہے لیکن اس کی عمارت پیش کر کے دکھایا گیا پوری دنیا کو. اب ان یہودیوں کو خوف نہیں کسی سے، اس لیے کہ ہر عرب ملک کے بادشاہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھی ہے. ہر عرب ملک کا بادشاہ ان کا پٹھو بنا ہوا ہے، ان کا خادم ہے. اب انہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آواز نہیں آنے والی ہے، ہم نے سبوں کو خرید لیا ہے. آپ کو یہ تک خبر نہیں ہوگی کہ تقریباً اسلامی ممالک نام سے جتنے آج جانے جاتے ہیں، ہر مسلمان بادشاہ کے گھر میں یہودی عورتیں پہنچی ہوئی ہیں، ان کی بیویاں یہودیاں ہیں. تھرڈ ٹیمپل بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن وہ بنانے کے سارے پروجیکٹ تیار کر لیے. اب وہ کوئن بھی انہوں نے بنا دیا، وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے کے لیے وہ کوئن لینا ضروری ہے، سونے کا یا چاندی کا سکہ ہے جس پر وہ تھرڈ ٹیمپل کی فوٹو بھی
کہ وہ کوئن جس کے پاس ہوگا وہی ڈال کر کے اس کے اندر جائے گا. یہ سب تیاریاں ہیں, ساری تیاریاں ہیں. اور یہ ساری تیاریاں اپنے ایک مسیحا کے آنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. دف ہے ہماری زندگی پر کہ ہم اپنے نبی کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں, لیکن اپنے نبی کی ملاقات کے لیے کوئی ایک بندہ بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. عزیزان گرامی وقاری, اب یہ جو اگلے سال آنے والے ہیں, یہ میری ذمہ داری تھی, میں نے آپ کو بتا دیا. الرٹ ہونا تمہارا کام ہے, آگاہ ہونا تمہارا کام ہے. اب بھی اگر نہ سنبھلو گے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں.